أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور اس کے باوجود کچھ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب کچھ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام آپس کے رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اور ان آیات میں شرک کا بیان ہے اور اس کی وعید ذکر کی گئی ہے۔ اور اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو معیشت کے اسباب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کیے۔ اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو ند، انداد جو ہے ند کی جمع ہے، مد مقابل بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو پہلے بارے میں آیت آئی تھی اس میں ذکر ہو چکا ہے۔
کہ جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اور شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم بھی بخوبی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ خالق، مالک اور رازق صرف وہی ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ذات ہے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کی قطعاً کوئی جواز نہیں۔ اور فرمایا کہ جب لوگ غیروں کو، اللہ کے غیر کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کا شریک یا مد مقابل تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر کرتے یہ ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس درجہ کی محبت کرتے ہیں جس درجہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور یہی خرابی کی جڑ ہے اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا محبت، اللہ کا نبی بھی اللہ کا غیر ہے، اللہ کا ولی بھی اللہ کا غیر ہے، کوئی بزرگ ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا غیر ہے۔ انسان، شجر، درخت، حجر، ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو جب غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے یا اس کے برابر آ جاتی ہے، تو پھر وہ تمام صفات جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات ہیں، وہ اس غیر اللہ میں بھی تسلیم کر لی جاتی ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ غیر اللہ سے، میں نے بتا دیا، کوئی بھی مخلوق، نبی، ولی، بزرگ، قطب، ابدال، سارے کے سارے اللہ کا غیر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر وہ غیر اللہ سے بھی اسی طرح حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مطالبہ ہوتا ہے جو اللہ جل جلالہ سے ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے کسی اور سے کرنا یہ شرک ہے۔ جیسا ڈر، جیسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے، ایسا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، کسی اور کا خوف رکھنا، یہ شرک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین کی حالت ہے، لیکن ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جن کے دل میں شدید ترین محبت صرف اللہ ہی کی ہے، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو مد مقابل ٹھہرا کر ان کو اللہ کی محبت میں برابر کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ فرق بتا دیا کہ ایمان والے کی محبت بھی سب سے زیادہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ایمان والا ڈرتا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ایمان والا مانگتا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور پھر آگے جو ذکر کیا کہ قیامت میں آج جو پیروں پر جاتے ہیں نا لوگ، وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا فلاں سے تعلق ہے، ہمارے فلاں پیر صاحب سے تعلق ہے، فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو آخرت میں اگر وہ غلط ہیں، مقتدی بھی، پیشوا بھی اور اس کے ماننے والے بھی غلط ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ تعلق سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور آخرت میں کیا ختم ہوں گے؟ دنیا میں بھی جب مشکل آتی ہے نا، مشرکین کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، مشرکین ویسے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرکین مکہ، لیکن فرمایا کہ جب پھنس جاتے ہیں نا، کشتی ان کی دریا میں پھنس جاتی تو کیا کہتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اس وقت سارے جیلی معبودوں کو بھول جاتے تھے، سب کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات ہے، ذرا اپنے گریبانوں میں جاگ کر سوچیں، آج ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ مشرکین مکہ میں کے بارے میں کیا کہا کہ جب وہ ویسے تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، کشتی درمیان میں پھنس گئی، اب دیکھا تو اب تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آج کے بعد ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگرچہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بعد میں آ کر پھر وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن بہرحال کہتے تھے۔ اور آج ذرا مسلمانوں کے بارے میں غور کریں، مسلمان آج ہم نام نہاد مسلمان جب پھنستے ہیں نا، مشکل آتی ہے تو ہمیں 11ویں والا یاد آتا ہے، اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں کوئی بزرگ یاد آتا ہے، کوئی پیر یاد آتا ہے،
غوث پاک یاد آتے ہیں، اللہ ہمیں یاد نہیں آتا۔ اس لیے ایسے موقع پر پکارنا کس کو ہے؟ ہر حالت میں، خصوصاً جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کہ کوئی خوشی کی بات ہو تو اللہ کو یاد رکھیں، اور آخرت میں تو بیزاری کے اعلان کریں گے ہی۔ اگلی آیت میں یہی بات آ رہی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی۔ ایمان اور مشرک میں فرق، مومن اور مشرک میں فرق بتایا جا رہا ہے۔ ہم ذرا دیکھیں ہمارا شمار کس میں ہو رہا ہے، ایمان والوں میں یا مشرکوں میں ہو رہا ہے؟ صرف زبان سے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، عمل سے پتہ چلتا ہے۔ تو مشرکین کے بارے میں تو بتا دیا وہ کیا کرتے، تو مومن کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے والی، چاہے انہیں تنگی ہو یا راحت ہو، خوشحال ہوں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، تندرست ہوں یا بیمار ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ ان کی محبت اللہ کے ساتھ جو ہے کسی حالت میں بھی زائل نہیں ہوتی ہے۔ باقی رہی انبیاء، اولیاء، بزرگان دین کی محبت، ایسی محبت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی میں نے پیچھے جو بات کی، بات پوری سمجھنے کی ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے محبت نہیں کرنی، اللہ والوں سے محبت نہیں کرنی، بزرگان دین سے محبت نہیں کر رہی، نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ان ہستیوں سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہے ان میں سب سے زیادہ انبیاء، اور پھر سب سے زیادہ جو مقرب ہیں وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے اتنی ہی زیادہ محبت۔ لیکن جب یہ محبت بڑھ کر اللہ کی ذات سے بھی زیادہ ہو جائے، جب یہ محبت بڑھ جائے اور اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کی ذات سے بھی زیادہ ہو جائے، تو پھر یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بتا دیا مومن اور مشرک میں کیا فرق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، جب یہ بات بتا دی کہ ایمان والے تو صرف اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ ظالم لوگ دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری طاقت تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت گرفت کا بھی مالک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غیروں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر شمار کرنے والوں پر یہ راز قیامت کے دن کھلے گا کہ وہ غلطی میں مبتلا تھے۔ جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے دوزخ کے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ آج تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی محبت کام نہیں آ سکتی، آج تو ساری طاقتیں، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، آج وہی قادر مطلق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کاش کہ ہم نے دنیا میں اسی کی محبت کو ترجیح دی ہوتی اور غیروں کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت کو اس کے برابر نہ سمجھا ہوتا، تو آج ہمیں یہ شدید دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے فرمایا محبت یہ صرف اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ من احب للہ و ابغض للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے ہماری محبت ہے تو وہ اللہ کی خاطر ہے، اور جس سے نفرت ہے، بغض ہے، تو اللہ کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فقد استکمل ایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ یعنی جس سے محبت رکھیں اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے، نفرت بغض اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، تو اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، قیامت کے دن اس ہولناک خطرناک وقت کو یاد کرو جب جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو گئے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے آگے جا کر سجدے کرتے تھے، جن سے حاجتیں مانگتے تھے، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے،
اور ان کے آگے ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے تھے، آج وہی پادری، آج وہی پیر اپنے مریدوں کو صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے شریک ٹھہراؤ؟ ہم نے کب کہا تھا تم ہمیں مشکل کشا حاجت روا سمجھو؟ یہ بیہودہ غلط کام تم اپنی مرضی سے کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا بیٹا بنا لو، ہمیں مشکل کشا حاجت روا بنا لو۔ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ معبود بنا لو، خدا بنا دو، جواب دیں گے اے مولا کریم، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی جب یہ سارے انکار کر دیں گے اور ورعب العذاب، عذاب سامنے نظر آئے گا، وتقطعت بہم الاسباب، اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، تعلق ختم ہو جائیں گے۔ تو وقال الذین اتبعوا، اور پیروکار کہیں گے، جو اتباع کرنے والے، آپ یہ سمجھیں مرید یہ کہیں گے، افسوس کے اظہار کریں گے اور کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش اگر ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹنے کی اجازت مل جائے، فنتبرأ منہم، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان رہنماؤں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ یعنی اب ہمیں حقیقت حال کا علم ہوا ہے، اب اصلیت ہمارے سامنے آئی ہے، اب اگر ہمیں دنیا میں مل جائیں تو ہم ہرگز ان کی تابعداری نہیں کریں گے، ہم ہرگز۔ لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے اس پچھتاوے کا، اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم نے دنیاوی اغراض کے لیے معبود رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، قیامت کے دن یہ سارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور آج کے تمام دوست اس دن دشمن بن جائیں گے۔ پیار، محبت اور الفت صرف وہی کام آئے گی جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس کے علاوہ تمام آپس کے تعلقات، تمام ذرائع کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا وہاں پر ان کی بیزاری کا، لیکن اعلان کچھ کام نہیں آئے گا نا، بلکہ ان کے جو عذاب ہوگا اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، ان کے لیے جہنم سے رہائی کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ کہ انہوں نے غیر اللہ کے غیر کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دیا، شرک میں مبتلا ہوئے اور باطل پرست لوگوں کا اتباع کیا۔ تو یہ ہے کہ محبت، دیکھیں بات سمجھنے کی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ نبی سے محبت، انبیاء سے محبت، کسی بزرگ سے محبت، کسی پیر سے محبت، کسی اللہ والے سے محبت، بلکہ ایک مسلمان سے محبت، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، یعنی محبت کی وجہ اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کے مقرب ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ لیکن یہ محبت اگر بڑھ جائے گی نا، بڑھ جانے کا ایک مطلب یہ ہے، دیکھیں اللہ ہمیں ایک حکم کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی پیر فقیر کی بات مانتے ہیں، کسی جیلی پیر کی، کسی جیلی بزرگ کی بات کو مانتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم اللہ کی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ اس جیلی پیر کی، اس جیلی بزرگ کی عبادت کر رہے، اس کی اتباع کر رہے۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، محبت بھی اللہ سے، ڈرنا بھی اللہ سے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو خود بخود پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی، اسی کے حکم کی فرما برداری ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کوئی شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے تمام وسائل کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، پیروی کی تھی کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔